کچھ دن پہلے میرا دوست بہت پریشان اور شدید غصے میں میرے پاس آیا۔ غصے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سلام کیا، میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں سمجھ چکا تھا حالات خراب ہیں۔ میں نے پانی کا گلاس آگے بڑھایا، وہ خاموش تھا۔ پانی کا گلاس منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ میں اپنے کام میں مصروف رہا۔ میں اس کے غصے کا کم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہوا تو مجھے کہنے لگا، مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے۔ میں نے لیپ ٹاپ بند کر دیا، اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے بہت حیرانگی ہو رہی تھی، کیونکہ میرا یہ دوست تو چند میرے ایسے دوستوں میں سے تھا جو اپنی بیوی کے نام پہ سانس وار دیتا تھا۔ میں نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا اور سوالیہ انداز میں پوچھا، تم تو کبھی ایسے نہیں تھے۔ تم تو وہ مرد ہو جو اپنی بیوی کی خواہش اس کی زبان سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتے ہو۔ تم تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتے ہو جتنی شاید اس زمانے میں کوئی کرتا ہو۔ وہ غصے میں بولا، سب ختم ہو گیا ہے، اب میں اس کے ساتھ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میں اس کا نام تک نہیں سننا چاہتا اب، بس اسے طلاق دے کر جان چھڑانی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، پاگل نہ بنو، تمہارے چھوٹے چھوٹے 4 بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا اور نہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ میں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، اسد، میں جانتا ہوں تم دونوں میں بے پناہ محبت تھی، بلکہ تم دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ بھابھی اور تم ایک دوسرے کے بنا ایک پل نہیں گزار سکتے تھے۔ تم بھابھی کے بنا اور بھابھی تمہارے بنا خاک ہیں۔ اسد غصے سے بولا، اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی، ہوا کیا ہے؟ چلا کر بولا، وہ میرے بہن بھائیوں کی عزت نہیں کرتی۔ میرے بہن بھائی گھر آ جائیں تو اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے میری بیوی کسی لڑکے کے ساتھ فون پہ بھی بات کرتی ہے۔ میں حیران ہوا، اسد تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں بھابھی کی گارنٹی دے سکتا ہوں وہ ایسی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تم کو کس نے کہا بھابھی کسی لڑکے سے بات کرتی ہیں؟ تو وہ چلا کر بولا، میری بھابھی نے بتایا ہے۔ میں سب سمجھ گیا تھا۔ پھر وہ بولا، جب میں نے اس سے کچھ پوچھا تو مجھے غصے میں بولی، اپنے باپ کا ہے تو طلاق دے مجھے۔ اب میں اسے ہر حال میں طلاق دوں گا۔ میں نے سب سے مشورہ کر لیا ہے، سب یہی کہہ رہے ہیں، دے دو طلاق۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میں نے اسے یاد دلایا، پاگل تم کو یاد ہے جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تم کو بہت زخم آئے تھے۔ میں نے دیکھا تھا اس وقت تمہاری بیوی کی آنکھوں میں چھلکتے ہوئے آنسو، تمہارے لیے روتے ہوئے، تمہاری شفا کی خاطر دعا مانگتے ہوئے۔ تم کو کیسے سنبھالا تھا، تم کو سینے لگا کر رکھا، تمہارے درد میں آہ بھری، تمہارے زخموں کو چوما، تمہارے ہر درد پہ آنسو بہائے، تمہارے لیے رات بھر جاگی۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس نے مجھے کہا ہے باپ کی اولاد ہو تو طلاق دو۔ میں نے پوچھا، اب بیوی کہاں ہے تمہاری؟ غصے سے بولا، گھر ہی ہے، لیکن میں اس سے بات نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا، اب چاہتے کیا ہو؟ اس نے کہا، بس طلاق۔ میں اس کے سامنے بیٹھا، سنو کتنی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے۔ میری طرف دیکھ کر بولا، بے انتہا۔ چلو طلاق سے پہلے اس محبت کو یاد کرتے ہیں۔ چلو مان لیا تمہاری بیوی نے تمہاری گستاخی کر دی، اسے کچھ لمحے کے لیے بھول جاتے ہیں۔ چلو طلاق دے دو تم۔ جس ہم سفر سے تم بے پناہ محبت کرتے تھے وہ تم سے بچھڑ جاتی ہے، تم اسے اپنا ہاتھ چھڑا لیتے ہو،
तुम उसके लिए, वो तुम्हारे लिए अजनबी हो जाती है। चलो सोचो तो सही, तुम्हारी मोहब्बतें रायगा जाती हैं, तुम पत्थर दिल होकर अना में छोड़ देते हो। जिसके सर दर्द पे तुम परेशान हो जाते थे, उसे जिंदगी भर का दर्द दे देते हो। तुमने छोड़ दिया, बच्चे बेगुनाह फना हो गए। तुम्हारी बीवी कुछ साल माँ बाप के घर रहती है, फिर उसके माँ बाप बेटी का बोझ कम करने के लिए किसी तलाक याफ्ता शराबी या किसी बूढ़े से उसका निकाह कर देते हैं। वो ना चाहते हुए अपनी जिंदगी को खाक होता देखती है। वो तुम्हारी ठुकराई हुई जिंदा लाश बनकर सर झुकाए गमों की दलदल में डूबने लगती है। फिर कोई और उसका हमसफर बन जाता है। वो तुम्हारे पास लौटना चाहती हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी हो। तुमको भी एहसास होने लगे तुमने उसे छोड़कर गलती की। बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी तुमने बढ़ा ली थी। लोगों की सुनकर अपना घर उजाड़ लो, तुम उसे याद करो, उसकी वफाएं याद करो। तुम्हारे बच्चे मां को तलाश करें, तुम उसे घर लाना चाहो, तुम्हारा दिल फट जाना चाहता हो। फिर तुमको कोई बताए वो बेचारी बहुत दर्दनाक जिंदगी गुजार रही है। तुम जो उसे दुनिया की हर खुशी देने की बात करते हो,